السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، ویسے تو تمام بیماریاں ہی بہت بری ہیں، لیکن تمام بیماریوں میں شاید کینسر کو سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی شخص میں خدا نخواستہ کینسر کی تشخیص ہو جائے تو اس کو اس کے لیے موت کا پروانہ سمجھا جاتا ہے، اور بہت سے مریض اور فیملیز تو کینسر کا نام سنتے ہی تمام امید اور تمام علاج ترک کر کے اپنے مریض کو اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں۔ اچھا، کینسر کی ان ہولناکیوں میں گرچہ بہت سی سچائی ہے، لیکن پھر بھی ہر کینسر اور ہر شخص کا کینسر جو ہے وہ ایک سا نہیں ہوتا، اور نہ ہی تمام کینسرز کو ایک بیماری سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ جسم میں سینکڑوں طرح کے مختلف کینسر ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ جسم کے ہر حصے اور ہر عضو میں کئی طرح کے کینسر ہوتے ہیں، اور ان سب کے علاج میں اور ان کے نتائج میں یعنی ان کے آؤٹ کم میں بہت فرق ہے۔ اچھا، کچھ کینسرز تو بہت ہی قابل علاج ہیں، ماشاءاللہ آج کل ان کا بہت اچھا علاج دستیاب ہے اور مریض علاج کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ کینسر بہت خطرناک ہیں اور ابھی تک ان کا مؤثر علاج جو ہے وہ دریافت نہیں ہو سکا۔ چنانچہ ہم آپ کے لیے اس چینل پر آپ کے لیے 5 سے 10 منٹ پر مشتمل مختصر لیکن نہایت ہی آسان زبان میں ویڈیو کی ایک سیریز انڈرسٹینڈنگ کینسر کے نام سے لے کے آ رہے ہیں، تاکہ آپ اس خطرناک بیماری کو سمجھ سکیں کہ کینسر آخر ہوتا کیا ہے، یہ کیسے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، پھر کینسر کی کیا علامات ہیں جس کے ذریعے اس کو پہچانا جا سکتا ہے تاکہ اس کی بروقت تحقیق ہو سکے، اس کی تحقیق اور خصوصاً بروقت تحقیق کے لیے کون سے جو ہے ٹیسٹ ہیں وہ کرائے جا سکتے ہیں، اور کینسر کے لیے آج کے دور میں کیا کیا علاج کی سہولتیں موجود ہیں، اور ہم خود کو کیسے کینسر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں وغیرہ۔ اچھا، اس سیریز یعنی انڈرسٹینڈنگ کینسر کی ہر ویڈیو میں ہم آپ کو، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ 5 سے 15 منٹ پر مشتمل ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جن میں آپ کو کینسر سے متعلق ان میں سے کسی ایک موضوع کے بارے میں عام فہم زبان میں بالکل مستند جو معلومات ہیں وہ مہیا کی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ اچھا ناظرین، WHO یعنی دنیا کا جو ادارہ صحت ہے، اس کے مطابق اس وقت دنیا میں ہر سال تقریباً 2 کروڑ لوگوں میں کسی نہ کسی نئے کینسر کی تشخیص ہوتی ہے۔ آپ کو اس کا اندازہ اس سے لگانا چاہیے کہ کراچی شہر کی آبادی 2 کروڑ ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے اشخاص میں ہر سال ایک نئے کینسر کا، ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو آلریڈی جن میں کینسر کی تشخیص ہو چکی ہے، وہ کینسر کے علاج میں سے گزر چکے ہیں، جی نہیں، میں آپ سے جو ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر سال کراچی کی آبادی کے برابر یعنی 2 کروڑ لوگوں میں سالانہ ایک نئے کینسر جو ہے نا اس کی تشخیص ہوتی ہے، جبکہ ہر سال 1 کروڑ سے زائد لوگ یعنی لاہور کی آبادی، اللہ ان کو سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اتنے لوگ ہر سال دنیا میں کینسر سے وفات پا جاتے ہیں، اور کینسر اس وقت دنیا میں موت کی 5ویں سب سے بڑی وجہ ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی جتنی آبادی ہے، اس میں سے ہر 5 میں سے 1 شخص کو اس کے لائف ٹائم میں، زندگی میں کبھی نہ کبھی کینسر کی تشخیص ہوگی، یعنی وہ کینسر میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 10 میں سے 1 شخص جو ہے اس کی وفات آخر کار کینسر سے ہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں اور مختلف ممالک میں وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کی عادات اور ان کی خوراک اور ان کے رہن سہن کے حساب سے مختلف قسم کے کینسرز جو ہیں وہ زیادہ یا کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ساری دنیا کو اگر ملایا جائے تو اس میں سب سے جو کامن، سب سے عام جو پایا جانے والا کینسر ہے، سب سے زیادہ تشخیص ہونے والا کینسر جو ہے وہ پھیپھڑے کا کینسر ہے، یعنی لنگ کینسر ہے۔ اس کے بعد بریسٹ کینسر کی باری آتی ہے، تیسرے نمبر پہ بڑی آنت اور پخانے والی آنت یعنی کہ ریکٹم یعنی کولو ریکٹل کینسرز جو ہیں وہ تیسرے نمبر پہ سب سے کامن ہے، جبکہ چوتھے نمبر پہ پروسٹیٹ یعنی مثانے کے آگے جو غدود ہوتا ہے اس کا کینسر جو مردوں میں ہوتا ہے وہ چوتھے نمبر پہ سب سے کامن کینسر ہے۔ تو دنیا میں کینسرز کی جو فریکوینسی ہے کہ کون سا کینسر سب سے کامن ہے، تو پھیپھڑے کا کینسر سب سے کامن ہے، اس کے بعد بریسٹ کا کینسر ہے، اس کے بعد بڑی آنت اور
ریکٹم یعنی پخانے والی آنت کا کینسر، اور چوتھے نمبر پہ پروسٹیٹ کا کینسر ہے۔ لیکن ہمارے ملک یعنی پاکستان میں یہ ترتیب اس طریقے سے نہیں دیکھنے میں آتی۔ پاکستان میں سب سے پہلے نمبر پہ جو کینسر تشخیص سب سے زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں وہ بریسٹ کینسر ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ سرپرائزنگلی منہ کا، زبان کا اور ہونٹوں کا کینسر ہے، یعنی کہ ماؤتھ، ٹنگ اینڈ لپ کینسر، جو کہ یقینی طور پہ ہمارے ملک میں تمباکو اور تمباکو کی جو مختلف مصنوعات ہیں، مثال کے طور پہ چھالیا ہے، نسوار، پان، سگریٹ، حکا، گٹکا وغیرہ، ان کے استعمال کی وجہ سے منہ، زبان اور ہونٹ کا جو کینسر ہے اور جو تالو کا کینسر ہے وہ بہت کامن ہے، اور ایکچولی بریسٹ کے بعد نمبر 2 پہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے ملک میں خوراک کی نالی یعنی اسوفیگس کا کینسر سب سے زیادہ کامن ہے، خصوصی طور پہ KPK میں اور بلوچستان میں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ خوراک کی نالی کا کینسر بہت زیادہ مقدار میں دیکھا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ پاکستان میں سب سے جو کامن ہونے والا کینسر ہے وہ بلڈ کینسر ہے۔ اس کے بعد پھر سروکس اور اووری یعنی سروکس یعنی بچے دانی کے منہ کا، اور اووری یعنی کہ انڈے دانی کا کینسر ہے۔ چھٹے نمبر پہ لیور کینسر سب سے کامن ہے پاکستان میں، کیونکہ ہمارے پاس ہیپاٹائٹس B اور ہیپاٹائٹس C کے مریضوں کی بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد ہے، اور پاکستان ہیپاٹائٹس B اور C میں مریضوں کی تعداد کے حساب سے ورلڈ لیڈر ہے۔ تو یہ ایک بہت جس کو کہتے ہیں ایک انفارچونیٹ اعزاز ہے جو پاکستان کو حاصل ہے۔ تو کیونکہ ہیپاٹائٹس B اور ہیپاٹائٹس C کی وجہ سے جو لیور کو ڈیمیج ہوتا ہے وہ کینسر کا باعث بنتا ہے، اس لیے ہمارے پاس لیور کینسر بھی بہت بڑی تعداد میں دیکھنے میں آتا ہے، اور ترتیب میں اس کا 6واں نمبر ہے۔ اور لنگ کینسر جو دنیا میں نمبر 1 پہ ہے، پاکستان میں 7ویں نمبر پہ دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں یہ بھی بات خیال میں رکھنی ہے کہ جہاں یہ خوفناک بیماری اپنے پنجے گاڑنے کو تیار ہے، وہیں پہ اللہ کی مہربانی سے میڈیکل سائنس نے بہت سے کینسرز کی تشخیص اور علاج میں بہت ترقی کی ہے، اور آج بہت سے کینسرز کا شافی علاج جو ہے وہ دستیاب ہے، خصوصاً اگر کینسر کی تشخیص جو ہے وہ ابتدائی سٹیج پہ ہو جائے۔ تو چنانچہ ہم اپنی اگلی ویڈیو جس کا نام ہوگا کہ واٹ از کینسر، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کینسر کی بیماری دراصل ہے کیا، جسم میں آخر ایسی کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ کینسر پیدا ہو جاتا ہے، کون سی ایسی گلٹی، کون سی ایسی رسولی، کون سا ایسا زخم ہے جس کو کہ ہم کینسر کہیں گے۔ اس لیے اگلے اتوار بھی ہمیں اس چینل پہ ضرور جوائن کیجیے گا، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے، اور ہاں، اپنے دوستوں، کولیگز اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، تاکہ بہت سارے لوگ اس سے بینیفٹ کر سکیں اور اس صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ بھی ہو جائے۔ ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو فوراً مل جائے، کیونکہ ہم ہر اتوار کو ہیلتھ کے کسی نہ کسی ٹاپک پہ بہت ہی دلچسپ، بہت ہی معلوماتی اور بالکل عام فہم زبان میں ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔